الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک کی فضیلت۔ سرکار نامدار، مدینہ کے تاجدار، دو عالم کے مختار، شہنشاہ ابراز صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے۔ بے شک تمہارے نامہ معاش شناخت مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، لہٰذا مجھ پر حسن یعنی خوبصورت الفاظ میں درود پاک پڑھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ۔ اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر رسول میں سے ایک رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل قوم کو فرعون سے نجات دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام عمران ہے۔ ان کا تعلق بنی اسرائیل قوم سے تھا۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ بنی اسرائیل کے معنی ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے دور اقتدار میں فلسطین سے مصر آئے تھے، یہاں آباد ہو گئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 3500 سال پہلے پیدا ہوئے۔ اس دور میں مصر کے حکمران کو فرعون کہا جاتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا فرعون بڑا ظالم، جابر اور متکبر تھا، جس کا تعلق قبطی قوم سے تھا۔ وہ بڑا رب ہونے کا دعویٰ کرتا تھا۔ اس کو اپنی حکومت، محلات اور طاقت پر گھمنڈ تھا۔ گھمنڈ میں آ کر وہ لوگوں کو اپنی عبادت اور سجدے کروانے لگا۔ بنی اسرائیل کی قوم نے فرعون کی عبادت کرنے اور اسے سجدہ کرنے سے انکار کیا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے انبیاء پر ایمان رکھتے تھے۔ ایک قبطی کاہن نے فرعون کو بتایا کہ بنی اسرائیل کے قوم سے ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری حکومت کے زوال کا سبب بنے گا۔ اس لیے فرعون نے سرکاری اہلکاروں کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے ہر بچے کو ذبح کر دیا جائے اور لڑکیوں کو زندہ رکھا جائے۔ اس وجہ سے ہر روز 9 مولود بچے ذبح کیے جاتے تھے۔ اسی طرح ہزاروں کی تعداد میں بچوں کو قتل کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ کچھ وقت بعد عمران کے گھر میں ایک خوبصورت بیٹا پیدا ہوا۔ اس بابرکت بچے کا نام موسیٰ رکھا گیا۔ ولادت کے 3 ماہ تک آپ کو مخفی رکھا گیا۔ جب خطرہ محسوس ہونے لگا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ اس خوبصورت بچے کو صندوق میں ڈال کر دریائے نیل میں بہا دے۔ چنانچہ بی بی صاحبہ نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے بچے کو ایک صندوق میں رکھ کر دریائے نیل میں ڈال دیا اور اپنی بیٹی کو کہا کہ وہ نہایت خبرداری اور ہوشیاری سے اس صندوق کے پیچھے پیچھے جائے اور دیکھے یہ صندوق کہاں جا رہا ہے۔ صندوق بہتا ہوا فرعون کے محل کے پاس پہنچا۔ جب اس کو باہر لا کے کھولا گیا تو اس میں سے ایک حسین بچہ مسکرا رہا تھا۔ فرعون نے اس بچے کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، مگر بی بی آسیہ کی نظر اس بچے پر پڑی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں بچے کے ساتھ محبت پیدا کر دی۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سینے سے لگایا اور چومنے لگیں اور فرعون سے کہنے لگیں کہ اس بچے کو قتل نہ کرو، یہ تو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ہم اسے اپنا بیٹا بنا رہے ہیں، ممکن ہے کہ آگے چل کر یہ ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہو۔ چنانچہ فرعون نے اپنی بی بی آسیہ کی بات مان لی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا بیٹا بنا لیا اور اپنے محل میں ان کے لیے دودھ پلانے والیوں کو مقرر کر دیا۔ مگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی بھی دائیاں کا دودھ نہیں پیا۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے فرعون کے محل میں جا کر بتایا کہ میں ایک ایسی عورت کو جانتی ہوں جو اس کی کفالت کرے گی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی والدہ کی طرف واپس لوٹا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں جوان ہوئے اور پھر کچھ عرصے بعد مدین چلے گئے۔
مدین میں چند سال ٹھہرنے کے بعد واپس مصر آنے کا ارادہ فرمایا۔ جب وہ مصر واپس ہو رہے تھے تو راستے میں کوہ طور پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی اور حکم دیا کہ مصر جا کر فرعون کو سمجھاؤ، جو اپنے آپ کو خدا کہتا ہے اور زمین میں فساد پھیلا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 2 بڑے معجزے بھی عطا کیے۔ پہلا معجزہ یہ تھا کہ ان کے پاس جو لاٹھی تھی اس کو نیچے پھینکتے تو وہ اژدہا بن جاتا تھا۔ دوسرا معجزہ یہ تھا کہ جب وہ اپنے ہاتھ کو بغل میں ڈال کر باہر نکالتے تو وہ چمکنے لگتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان کے بڑے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت عطا ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ دونوں نبی ظالم فرعون کے پاس آئے، اسے صحیح راہ کی طرف بلانے لگے اور کہا کہ ہم تمام جانوں کے مالک کے بھیجے ہوئے ہیں اور ہمارے آنے کا مقصد یہ کہ تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے کی اجازت دے۔ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دلیری سے غصے میں آیا اور تکبر میں آ کر کہنے لگا کہ اے جوان، تو میرے محفل میں کھڑا ہو کر نصیحت کرنے والا کون ہوتا ہے؟ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اپنے احسانات بھی جتائے کہ تو وہ نہیں ہے کہ تمہاری پرورش ہم نے کی، تو عمر کا بڑا حصہ ہمارے پاس رہا۔ پھر فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، اچھا تمہیں اللہ تعالیٰ نے کون سی نشانیاں دے کر میرے پاس بھیجا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھرے دربار میں اپنی لاٹھی پھینکی تو وہ بڑا خوفناک اژدہا بن گیا۔ پھر آپ نے اپنا ہاتھ بغل میں ڈال کر جب باہر نکالا تو وہ چمکنے لگا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں یہ دونوں معجزے دکھائے تو فرعون نے اپنے درباریوں سے کہا کہ یہ تو ایک بہت بڑا جادوگر ہے جو جادو کے ذریعے تمہارا ملک چھیننا چاہتا ہے۔ اس نے اپنے درباریوں سے مشورہ کیا، جنہوں نے کہا کہ جادو کا مقابلہ تو جادو سے ہی کیا جائے۔ مصر میں منادی کرائی گئی کہ تمام جادوگر فرعون کے پاس جمع ہو جائے۔ منادی میں مقابلے کے لیے قومی میلے کا 2 دن مقرر کیا گیا۔ مقررہ دن پر ملک کے گرد و نواح سے جادوگر جمع ہو گئے۔ کامیابی کی صورت میں ان کے لیے فرعون کی طرف سے بڑے بڑے انعامات کا وعدہ کیا گیا۔ ہر طرف سے لوگ مقابلہ دیکھنے کے لیے اکٹھے ہوئے۔ فرعون اور حکومت کے افسران بھی حاضر ہوئے۔ جادوگروں نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں پھینکی تو سارا میدان سانپوں سے بھر گیا۔ ہر طرف سانپ ہی سانپ تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی لاٹھی پھینکی تو وہ پل بھر میں سارے سانپوں کو نگل گیا۔ جادوگر کی حقیقت کو جانتے تھے۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں، یقیناً حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں اور آپ کے ہاتھ سے جو ظاہر ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا ہوا ایک معجزہ ہے۔ سارے جادوگر اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے اور سجدے میں گر گئے۔ فرعون نے جادوگروں کو غصے سے کہا کہ تم میری اجازت کے بغیر ایمان لائے ہو، میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ کر سولی پر لٹکا دوں گا۔ لیکن انہوں نے فرعون کی دھمکی کی پرواہ نہ کی اور اپنے ایمان پر مضبوطی سے قائم رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے بعد بھی فرعون اور اس کے قبطی قوم کو توحید کی دعوت دیتے رہے اور انہیں سمجھانے کی بہت کوشش کی ہے، لیکن وہ سمجھنے کے بجائے دشمنی میں بڑھتے گئے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ راتوں رات بنی اسرائیل قوم کو مصر سے نکال کر اصلی وطن بیت المقدس لے جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر بحر حمر کے کنارے پر پہنچے تو فرعون کو یہ بات معلوم ہو گئی۔ اس نے لاکھوں کی تعداد میں فوج لے کر بنی اسرائیل کا پیچھا کیا اور وہ ان کے بالکل قریب پہنچ گئے۔ یہ حالت دیکھ کے بنی اسرائیل کے لوگ فرعون کے لشکر سے خوفزدہ ہو گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کرنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی لاٹھی سمندر پر ماری۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے پانی کے اندر 12 راستے بن گئے۔ بنی اسرائیل ان راستوں سے گزر کر سلامتی سے پار ہو گئے۔
فرعون اور اس کے فوج سمندر کے درمیان پہنچے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے پانی آپس میں مل گیا، جس سے فرعون نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی لاٹھی سمندر پر ماری۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے پانی کے اندر 12 راستے بن گئے۔ بنی اسرائیل ان راستوں سے گزر کر سلامتی سے پار ہو گئے۔ فرعون اور اس کی فوج سمندر کے درمیان پہنچی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے پانی آپس میں مل گیا، جس سے فرعون اور اس کی